فاتحہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، سید الوصیین، محب الغرباء والفقراء والمساکین، رحمت للعالمین، رسول الثقلین، امام الحرمین، صاحب قاب قوسین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین، مولانا و مولا الثقلین، ابی القاسم محمد وآل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم ومنکر فضائلہم ومصائبہم وطہارتہم وجلالتہم وشجاعتہم وعظمتہم وولایتہم وعطشہم اجمعین، من یومنا ھذا الی یوم الدین، اما بعد، فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم والفرقانہ الحکیم والقرآن الکریم وقولہ الحق، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء، صلوات بھیجتے ہیں۔ ایک اور صلوات بھیجتے ہیں۔ قرآن مجید میں خدا نے عالم ان لوگوں کو کہ جو ایمان لائے ہیں منع فرما رہا ہے کہ میرے اور اپنے دشمنوں کو اپنا ولی نہ بناؤ، اور ایسا نہ ہو کہ تم ان کی مودت میں پڑ جاؤ اور ان سے مودت کرنے لگو، اس لیے کہ یہ ایسے ہیں کہ جو تمہارے پاس حق ہے اس کا یہ انکار کرنے والے ہیں۔ اللہ نے منع بھی فرمایا اور منع کرنے کی وجہ بھی بیان کی، وجہ یہی ہے کہ تمہارے حق کا یہ انکار کرنے والے ہیں، لہٰذا انہیں اپنا سرپرست اور اپنا ولی نہ قرار دو۔ ولی کے معنی سرپرست کے بھی ہیں، ولی کے معنی دوست کے بھی ہیں، ولی کے معنی اولیٰ بالتصرف کے بھی ہیں، جیسے میں نے ابھی آپ کے سامنے پورے عشرے میں یہی کوشش کی کہ آپ کے حضرات کے سامنے عرض کروں کہ جن معنوں میں بھی تم ولی کو سمجھ رہے ہو، اللہ ان معنوں میں منع فرما رہا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ حق کا انکار کرنے والے ہوں تو ان کو نہ سرپرست بناؤ، نہ ان سے دوستی رکھو، اور نہ انہیں ولی سمجھو۔ اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ جو ہمارے دوست ہیں اور اللہ کے دوست ہیں وہی ہمارے بھی دوست ہوں، اور وہی ہمارے بھی سرپرست ہوں، اور وہی ہمارے ولی بھی کہلائیں، اس لیے کہ وہی حق کا اقرار کرنے والے ہیں، انکار کرنے والے نہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن ہے، اور قرآن میں جو کچھ بھی ہے وہ ہمارے لیے حرف آخر ہے، اور ہم قرآن کے ہر نقطے پر یقین رکھنے والے ہیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ ایسا نہیں ہے کہ قرآن کی کسی صورت پر
ہمیں یقین رکھنا ہے، اور کسی سورے کو قرآن مجید کے ہمیں اس پر یقین نہیں رکھنا ہے، بلکہ قرآن کی ہر آیت پر ہمیں یقین ہونا چاہیے، ہر آیت پر ہمیں ہمارا یقین اور عقیدہ ہونا چاہیے، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ بندے کا کلام نہیں ہے بلکہ اللہ کا کلام ہے جو ہمارے نبی سے ہم تک پہنچا ہے۔ یہ بھی میں نے مجالس میں آپ کے سامنے عرض کیا کہ اللہ نے 4 کتابیں نازل کی، مگر یہی وہ کتاب ہے جسے معجزہ بنا کے کائنات میں بھیجا، اور اس کے بڑے فضائل بھی بیان کیے، اور یہاں تک حکم دیا کہ قرآن روز پڑھو۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ خالی یقین کرنا کافی نہیں ہے بلکہ قرآن کا پڑھنا بھی ضروری ہے۔ اور یہاں تک حدیثیں ہم کو ملی معصومین سے، اور ختمی مرتبت نے ارشاد فرمایا کہ قرآن کی کم سے کم 50 آیتیں روز پڑھو۔ دیکھیے 50 آیتیں روز پڑھو، اور جب کوئی قرآن پڑھے تو تمہیں چاہیے ہے کہ تم آپس کی گفتگو نہ کرو بلکہ اسے غور سے سنو۔ دیکھیے غور سے سنو، کیوں سنو؟ کہ اس لیے سنو کہ قرآن کا پڑھنا بھی ثواب ہے اور قرآن کا سننا بھی ثواب ہے۔ دیکھیے سننا بھی ثواب ہے۔ میری سمجھ میں نہیں آیا کہ اگر ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا ہے تو یہ کیسے ثواب مل رہا ہے؟ اس لیے کہ جب سمجھ میں آئے گا تبھی تو ثواب ہوگا۔ قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہماری سمجھ سے بالاتر ہے، ہماری سمجھ ہی میں نہیں آ رہا ہے کہ اللہ کیا کہہ رہا ہے، لیکن اللہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں ثواب عطا کریں گے۔ اس کا مطلب کیا ہوا کہ اللہ جواب دے گا کہ اصل میں تمہارے بس میں سمجھنا نہیں ہے لیکن میرے بس میں ثواب عطا کرنا ہے، لہٰذا نہیں بھی سمجھ میں آئے گا جب بھی ہم تمہیں ثواب عطا کر دیں گے۔ ظاہر سی بات ہے کہ یہ قرآن صامت ہے جس کے لیے بہت سے ایسے لوگ مل جائیں گے کہ وہ سمجھ نہیں پا رہے ہیں، خالی سن رہے ہیں تو انہیں ثواب مل رہا ہے۔ اور آل محمد تو قرآن ناطق ہیں۔ جب قرآن ناطق ہیں تو مجلسوں میں آؤ، یہاں جو ذکر ہو رہا ہے یہی قرآن ناطق پڑھا جا رہا ہے۔ اگر نہیں بھی سمجھ میں آ رہا ہے تو ثواب مل رہا ہے، اور جہاں سمجھ میں آ رہا ہے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، ایک اور باواز بلند صلوات پڑھتے ہیں محمد۔ اب یہ کہ قرآن کے بہت سے سورے ہیں اور بہت سے معاملات ہیں، اور قرآن کی بڑی فضیلت ہے اسلام میں۔ ایسا بھی ملتا ہے اور ایسا بھی تاریخوں میں لکھا ہوا ہے کہ کسی جنگ کے اوپر لشکر جانے والا ہے کہ رسول اللہ نے اپنے اصحاب کو بلایا اور کہا کہ فلاں جنگ کی تیاری کرو۔ لوگ تیار ہو کے آ گئے، اور اس کے بعد انہوں نے کہا یا رسول اللہ اس جنگ میں ہمیں آپ سردار بنا دیں اور اس جنگ میں آپ ہمیں بھیج دیں۔ حضرت علی علیہ السلام خاموشی سے بیٹھے ہوئے ہیں، سب کو معلوم ہے کہ اس جنگ میں علی کو نہیں بھیجا جائے گا بلکہ ہم ہی میں سے کوئی جائے گا، لہٰذا لشکر کی سرداری کو قبول کرنا چاہتے ہیں۔ رسول اللہ نے قرآن کی اہمیت کو سمجھانے کے لیے سارے اصحاب کو بلایا، اور اس کے بعد یہ پوچھا کہ بتاؤ تمہیں قرآن آتا ہے؟ قرآن کی کوئی سورہ یاد ہے؟ کسی نے کہا کہ ہمیں فلاں سورہ یاد ہے، کسی نے کہا ہمیں فلاں سورہ یاد ہے، کسی نے کہا فلاں سورہ یاد ہے۔ ایک کمسن نے کھڑے ہو کے کہا کہ ہمیں سورہ بقرہ یاد ہے۔ غور سے سنیے گا کہ سورہ بقرہ یاد ہے، اور جیسے ہی کہا ویسے ہی رسول اللہ نے فرمایا کہ اگر سورہ بقرہ تم کو یاد ہے تو پھر یہ سمجھ لو کہ تم ہی اس لائق ہو کہ تمہیں سردار بنایا جائے۔ نہیں، واہ واہ کا مطلب یہ ہے کہ ابھی سمجھ میں نہیں آیا جو میں عرض کر رہا ہوں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ ایک چھوٹے سے لشکر کے سرداری کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ جسے سورہ بقرہ یاد ہے، جسے بقرہ بھی کہا جاتا ہے، وہ اگر یاد ہے تو سردار ہونے کے لائق ہے۔ اب آپ انصاف سے بتائیں کہ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ اس طرف اشارہ کیا جا رہا ہے
کہ اگر سورہ بقرہ یاد ہو گیا تب تو سرداری کے لائق ہو، اور اگر 70 مرتبہ یہی کہتے ہوئے نظر آئے کہ زندگی گزر گئی سورہ بقرہ نہ یاد ہوا تو نہ سردار ہونے کے لائق ہو نہ خلیفہ ہونے کے لائق ہو۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ بہت سے قرآن کے فضائل ہیں کہ جہاں قرآن پڑھا جائے گا شیطان وہاں سے بھاگ جائے گا، لیکن جہاں قرآن پڑھا جائے گا شیطان بھاگ جائے گا۔ قرآن کی اگر تلاوت ہو رہی ہے تو رحمتوں کا نزول کیا ہوتا۔ قرآن کے بہت سے صفات آپ کے سامنے ہیں، لیکن ایک سب سے بڑی صفت یہ ہے کہ یہ اللہ کے کلام ہونے کے ساتھ ساتھ ہمارے اور آپ کے مولا کا پہلا کلام ہے، پہلا کلام ہے۔ اس لیے کہ اس کلام کی شان یہ ہے کہ یہ علی ہیں کہ جن کا پڑھا ہوا ہے، جب انہی نے پڑھ دیا ہے تب نام رکھا گیا ہے قرآن۔ ایک صلوات محمد والے۔ اب لوگ یہاں کے اوپر برابر بحث کرتے ہیں کہ صاحب یہ قرآن سے ثابت کیجئے، یہ قرآن سے ثابت کیجئے، اور یہ قرآن سے ثابت کیجئے، اور یہ قرآن سے ثابت کیجئے۔ اصل میں قرآن کو سمجھے ہی نہیں ہے کہ قرآن ہے کیا۔ قرآن عمل اہل بیت کے آئینے کا نام ہے، آل محمد کے عمل کے آئینے کا نام ہے۔ آل محمد عمل کرتے جاتے تھے، قرآن بنتا جاتا تھا۔ حد یہ ہے کہ جاگ کے عمل کر رہے ہیں تو قرآن بن رہا ہے، اور اگر بستر رسالت پر سو کے عمل کر رہے ہیں تو قرآن بن رہا ہے۔ ایک صلوات محمد والے محمد۔ ایک اور بابا سے بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ لیکن بہت جلدی میں آپ کے سامنے کچھ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ آپ حضرات میری طرف مکمل طور پر متوجہ ہو جائیں، تو اپنے اعتبار سے اور آپ کے اعتبار سے، کیونکہ 9 محرم ہے لہذا آپ کے سامنے مسائل کچھ عرض کر سکتے۔ پوری توجہ سے سنیے گا۔ یہ قرآن عمل اہل بیت کے آئینے کا نام۔ سونے کا مسئلہ یہ ہے کہ شب ہجرت حضرت علی سو رہے ہیں، اور تمام تاریخوں میں ہے سو رہے ہیں۔ ایک بات آپ کے سامنے یہ بھی عرض کر دوں کہ شاید علی کی زندگی میں اس ایک رات کے سونے کے علاوہ کوئی سونا نظر نہیں آتا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ آپ غور کر رہے ہیں، اس کے علاوہ کوئی سونا نظر نہیں آتا۔ شب ہجرت سوئے، اور یہاں سونے کے اس لیے قائل ہیں کہ رسول اللہ نے فرمایا ہے میرے بستر پر سو جاؤ۔ دیکھیے، میرے بستر پر سو جاؤ۔ اب بالکل الگ ہٹ کے ایک بات آپ کے سامنے عرض کر دوں۔ خداوند عالم کی شان جو آیت الکرسی میں بیان کی گئی ہے، سنیے بات، تو کیا ہے؟ اور کہ وہ اللہ ہے جسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ ان کا صاحب اللہ سوتا نہیں ہے، تو جب سوتا نہیں ہے تو پھر جاگتا ہے۔ دیکھیے، جاگتا ہے، جاگنا بھی ایک کیفیت ہے اور سونا بھی ایک کیفیت ہے۔ اللہ کیفیتوں کا خالق ہے۔ جب وہ کیفیتوں کا خالق ہے تو کوئی کیفیت اپنے خالق پر طاری نہیں ہو سکتی۔ خود امام معصوم نے ارشاد فرمایا کہ اللہ اس بات سے بہت بالا تر ہے کہ کوئی اس کے لیے یہ کہے کہ وہ سو رہا ہے یا یہ کہے کہ وہ جاگ رہا ہے۔ دیکھیے، جاگ رہا ہے تو نہ وہ سوتا ہے نہ وہ جاگتا ہے،
تو جب نہ سوتا ہے نہ جاگتا ہے، پھر یہ کیا کہا جا رہا ہے اسے نہ نیند آتی ہے نہ اونگ آتی ہے؟ اس لیے کہ وہاں کوئی تصور ہی نہیں ہے۔ اس کا مطلب ہی یہ ہے کہ کسی اور کے لوگ سونے کے قائل ہو گئے، لہذا اس کی طرف اشارہ ہے کہ جسے تم سوتا ہوا سمجھ رہے ہو، اس کے سونے کی بھی کیفیت یہ ہے کہ نہ وہ اسے نیند آتی ہے نہ اسے اونگ آتی۔ اب اسے تلاش کیجئے، بہت آسان لفظوں میں عرض کر دوں بغیر بات کو الجھائے ہوئے، کہ وہ سو بھی رہا ہے تو جاگ رہا ہے، اور جاگ بھی رہا ہے تو سو بھی رہا ہے۔ جیسے اللہ پر کیفیتیں طاری نہیں ہو سکتی، ویسے ہی اس کے مظہر پر بھی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی، لیکن مظہر پر بھی کیفیت طاری نہیں ہو سکتی۔ اب یہ کہ لوگوں نے کہا نہیں صاحب علی سو گئے، اچھا اگر سو گئے تو آپ بتائیے کہ سونے میں کوئی عمل ہو سکتا ہے؟ دکان پر بیٹھے ہیں، جب دکان پر بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کے بعد جب آنکھیں ملتے ہوئے اٹھے تو کہا آج تو بکری نہیں ہوئی۔ دوسرے نے کھڑے ہو کے کہا بکری کیا ہوگی جب سوتے رہو گے؟ میں اپنے کمرے میں تھا، اکثر لوگ آئے، انہوں نے آ کے کہا کہ آپ سو رہے تھے اس لیے ہم باہر ہی رہ گئے۔ میں نے کہا مجھے تو پتہ ہی نہیں ہے۔ ان کا آپ کو کیسے معلوم ہوگا؟ آپ تو سو رہے تھے۔ اور کر رہے ہیں، آپ تو سو رہے تھے۔ جو سویا وہ کھویا، یہ مثل مشہور ہے۔ اگر سو گیا تو بس سو گیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سوتے میں کوئی عمل نہیں ہو سکتا، لاکھ نماز ضروری ہو، مگر اگر سو گیا ہے تو قضا ہو جائے گی، ادا نہیں ہو پائے گی۔ لیکن سو گیا تو پھر کوئی عمل نہیں ہو سکتا۔ تو جو عمل نہ کر پائے وہی سوتا ہوا ہے۔ شب ہجرت اگر علی سو گئے تو قرآن پڑھو تو تمہیں خداوند عالم یہ کہتا ہوا نظر آئے گا، کیا کہنا اس کا کہ جس نے اپنے نفس کو بیچ دیا اور مرضیوں کو خرید لیا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ علی کے بیچنے کا بھی تذکرہ کیا گیا، علی کے خریدنے کا بھی تذکرہ کیا گیا، تاکہ زمانے کی سمجھ میں آ جائے کہ ان کا سونا تمہارے سونے جیسا نہیں ہے، ان کا جاگنا تمہارے جاگنے جیسا نہیں۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ ایک اور صلوات پڑھتے ہیں محمد و آل محمد۔ لہذا نیند یہاں طاری نہیں ہو سکتی۔ شان مولائے کائنات کی یہ ہے، جیسا میں نے برابر عرض کیا آپ کے سامنے، کہ علی نے کبھی کسی چیز کو مانگا نہیں، لیکن کسی شے کو مانگا نہیں، اور مانگتے بھی کیا؟ جب بغیر مانگے اللہ نے ہر شے کو علی میں جمع کر دیا، تو جب ہر شے علی کے قبضہ قدرت میں ہے تو پھر علی کس چیز کا سوال کریں؟ رہ گئی مرضی جسے ہر مسلمان اللہ کی رضا کو مانگتا ہے، تو مانگنا اور ہے اور خرید لینا اور ہے۔ علی نے تو اللہ کی رضا بھی مانگی نہیں ہے بلکہ خریدی ہے، اور کیونکہ رضا الہی علی کی ملکیت میں ہے، لہذا علی ہی کا بیٹا امام رضا بن کے کائنات میں آیا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد علیہ۔ شاید میں اپنی بات کی وضاحت نہیں کر سکا۔ امام رضا یعنی رضا کا بھی امام ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ یہی بتا دیا گیا کہ اب جدھر علی کی اولاد ہوگی
رضا وہیں ہوگی، اس لیے کہ رضا الہی انہی کی ملکیت میں ہے۔ علی نے خرید ہی اس لیے لیا کہ یہ میری ملکیت بن جائے اور میری اولاد اس کی وارث بن جائے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد، یہ وارث بن جائے۔ اب ظاہر سی بات ہے کہ یہ علی ابن ابی طالب علیہ السلام ہیں جنہی نے کسی شے کا سوال نہیں کیا۔ جب سوال نہیں کیا تو لوگوں نے انہی کو خدا کہنا شروع کیا اور کہا کہ آپ ہی خدا ہیں، آپ ہی اللہ ہیں، آپ ہی پیدا کرنے والے ہیں، آپ ہی خلق کرنے والے ہیں۔ دیکھیے آپ ہی خلق کرنے والے ہیں۔ کسی نے بڑی اچھی بات کہی ہے کہ خدا یوں ہی نہیں کہا کچھ تو علی میں دیکھا، بھئی کچھ تو علی نے دیکھا۔ اب کیا علی میں دیکھا اب یہ مجھے نہیں معلوم، لیکن ہاں ہم نے جب دیکھا تو اللہ تو نہیں کہا، لیکن ہاں چہرہ دیکھا تو اللہ کا چہرہ کہا، ہاتھ دیکھے تو علی کا اللہ کا ہاتھ کہا، دیکھیے اللہ کا ہاتھ کہا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ نے بھی ایک ہی چہرہ بنایا اور اسی چہرے کو علی کا بھی چہرہ کہا اور اپنا بھی چہرہ کہا، دیکھیے اپنا بھی چہرہ کہا۔ اب بہرحال یہ شان ہے مولا کائنات۔ تو اللہ تو ظاہر سی بات ہے کہ لوگوں نے کہنا شروع کیا اس لیے کہ بے ضرر ہیں، آپ نے کچھ مانگا نہیں۔ علی نے آواز دی پروردگار میں تیری وحدانیت ثابت کرنے کے لیے آیا ہوں، میرے خالی آ جانے سے تیری وحدانیت کیسے ثابت ہوگی؟ تو بھی بے ضرر، میں بھی بے ضرر، تو بھی اکیلا میں بھی اکیلا، نہ تیرا جواب نہ میرا جواب، نہ تیرا جیسا کوئی نہ میرا جیسا کوئی، نہ تو ہاتھ پھیلانے والا نہ میں ہاتھ پھیلانے والا، تو خالق موت و حیات میں ٹھوکروں سے مردے جلانے والا، تو رزاق کہلائے گا مگر روٹیاں تو میرے گھر سے منگا رہا ہے، ملائکہ تیرے ہیں لیکن مانگنے کے لیے میرے دروازے پر آ رہے ہیں، ذوالفقار تو نے بنائی ہے مگر ہاتھ میں لے کے میں نے چلائی ہے، دین تو نے بھیجا ہے لیکن تیرے ہوتے ہوئے بچانے والا میں ہی نظر آتا ہوں، رسول تیرا ہے لیکن حفاظت میں کرنے والا ہوں، گھر تو نے بنایا ہے لیکن آباد کرنے والا میں ہوں، میں جہاں آ گیا سجدہ ادھر ہی ہو گیا۔ ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے میں جہاں ہاں سب لگائے ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد۔ دیکھیے میں کسی کو اس لیے کہ مجھے اگر اندازہ ہو جاتا ہے کہ کوئی کچھ کہنا چاہتا ہے تو میں فوراً رک جاتا ہوں، اس لیے کہ جو جس کا حق ہے وہ اسے ملنا چاہیے، اور اگر کوئی نعرہ لگا رہا ہے تو اس کے ثواب میں کیوں دخیل ہو جاؤں؟ آپ غور فرما رہے ہیں، میں خود تو ثواب کسی کو دے نہیں سکتا ہوں، لیکن اگر وہ آل محمد سے ثواب حاصل کرنا چاہتا ہے تو کم سے کم اس کے ثواب میں حائل نہ ہو کے میں بھی تو ثواب کا مستحق بن جاؤں۔ ایک صلوات وہ ہے محمد والے۔ تو اب ظاہر سی بات ہے جہاں آ گئے وہ جگہ قبلہ، دیکھیے وہ جگہ قبلہ۔ آپ نے کبھی غور کیا اللہ نے تو گھر بنوایا تھا، قبلہ ہو گیا، گھر بنوایا تھا۔ آپ پورا قرآن پڑھ ڈالیے، پورے چیلنج سے آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں، پورا قرآن پڑھ ڈالیے، خانہ کعبہ کو اللہ نے گھر کہا ہے، دیکھیے گھر کہا ہے، لیکن اس گھر کو اللہ نے علی نے کعبے میں آ کے قبلہ بنا دیا، قبلہ بنا دیا۔ دیکھیں تاریخ بھی خدا کی قسم اس لفظوں کو اور اس جملے کی اگر قدر آپ نہیں کریں گے تو کوئی نہیں کرے۔ پہلے قبلہ بیت المقدس تھا، آپ قبلے کی تعریف دیکھیے گا،
جو نہ بدلے اسے قبلہ کہتے ہیں. نہیں اور کیا بڑی دور سے بات میں کہہ رہا ہوں. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. یہ وہ والا قبلہ نہیں ہے جو روز بدلتا رہتا ہے. ایک اور صلوات بھیجیں محمد والے کہ صبح قبلہ کچھ اور تھا اور شام کو قبلہ کچھ اور ہو گیا. ایسا کچھ نہیں. پوری توجہ سنیے. قبلہ کہتے ہی اسے ہیں جو نہ بدلے. لیکن خدا کی قسم اللہ نے علی کے لیے قبلہ بدل دیا. قبلہ بدل دیا. جسے خود گھر کہا تھا اسی کو قبلہ بنا دیا. کیوں بنا دیا؟ کہ اس لیے کہ یہاں علی آ گئے، اور جب علی آ گئے تو اب یہ گھر نہیں ہے بلکہ قبلہ ہے. دیکھیے قبلہ ہے. یہ بھی آپ پڑھ لیجیے گا روایتوں میں یہ قبلہ کیوں بدلا گیا. تو تمام روایتوں میں چاہے وہ سنی ہو یا شیعہ ہو سب نے لکھا ہے کہ رسول چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. دیکھیے رسول چاہتے تھے کہ کعبہ قبلہ ہو جائے. پوری توجہ سنیے. قبلہ ہو جائے. اور جب رسول اللہ نے قبلہ چاہا کہ کعبہ ہو جائے تو رسول اللہ جب بیت المقدس کی طرف سر کرتے تھے، قبلہ بناتے تھے، تو اس انداز سے کھڑے ہوتے تھے کہ بیت المقدس اور نبی کے درمیان کعبہ آ جائے. دیکھیے کعبہ آ جائے. کیوں چاہتے تھے؟ کہ اس لیے چاہتے تھے. ایک صلوات پڑھیں محمد والے محمد. دیکھیے اس لیے چاہتے تھے کہ نبی کو کعبے سے اس لیے محبت تھی کہ کعبے میں اللہ اور نبی کا محبوب آیا تھا. نماز عبادت تھی لیکن قبلہ محبت مانگ رہا تھا، اور نبی کی محبت یہ تھی کہ چاہتے تھے کہ جہاں علی آئے ہیں وہی قبلہ بن جائے. اب آپ مجھے قرآن پڑھ کے بتائیے، ایسی کہہ دوں کہ ہر علی کا دشمن جل کے رہ جائے. پوری توجہ سنیے کہ جو میں عرض کر رہا ہوں. قرآن پڑھ کے بتائیے کہ قرآن نے جب قبلہ تبدیل ہوا تو عبادت جیتی ہے یا محبت جیتی ہے؟ ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. ایک اور صلوات بھیجتے ہیں محمد. اور طلب ہے. یہ ہے کعبہ کہ جہاں علی آ گئے. ان کا اللہ کا گھر ہے لہذا اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. اللہ کو سجدہ ہوتا ہے. اللہ کا گھر ہے، کعبے کو سجدہ ہوتا ہے. کعبے کو سجدہ ہوتا ہے. ایک بات میں آپ کے سامنے عرض کروں. یہ فیض صاحب کا گھر ہے. ایک سائل کھڑا ہوا دروازے پہ مانگ رہا ہے، اور جب دروازے پہ کھڑا ہوا سوال کر رہا ہے. آپ مجھے یقین سے بتائیے کہ جو مانگ رہا ہے دروازے سے مانگ رہا ہے، گھر کی دیواروں سے مانگ رہا ہے، گھر کے حجروں سے مانگ رہا ہے، گھر کے حجروں سے مانگ رہا ہے. تو کہ نہیں صاحب نہ دیواروں سے مانگ رہا ہے نہ دروازے سے مانگ رہا ہے. کھڑا تو دروازے پر ہے، اشارہ تو اسی طرف کر رہا ہے. تو ان کا صاحب اشارے سے کیا ہوتا ہے؟ اصل میں گھر سے نہیں مانگ رہا ہے، گھر والے سے مانگ رہا ہے. اب معلوم ہوا کسی گھر کے دروازے پہ کھڑا ہوا اگر کوئی مانگ رہا ہے تو وہ گھر سے نہیں مانگ رہا ہے، گھر والے سے مانگ رہا ہے. دیکھیے گھر والے سے مانگ رہا ہے. اب اگر کسی گھر کے سامنے سجدہ ہو رہا ہے تو وہ سجدہ گھر کو نہیں ہو رہا ہے، گھر والے کو ہو رہا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد. اور
اور یہی وجہ ہے کہ کچھ لوگ جانتے ہیں کہ گھر اس کا ہے، آئے علی ہیں، یہ بیت ہے، علی اہل بیت ہیں، لہذا مجبوری میں جب علی کے گھر کے سامنے سجدہ کرتے ہیں تو شاید موڑ موڑ کے یہی دیکھتے ہیں کہ کوئی دیکھ تو نہیں رہا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد، ایک باواز بلند صلوات بھیجتے ہیں محمد۔ اور اس گھر کی حرمت کو اگر بچایا ہے تو اولاد علی نے بچایا۔ دیکھیے اولاد علی نے بچایا، کس طرح بچایا ہے، کیسے بچایا ہے؟ کہ جب مدینہ چھوڑ کے مکے آئے اور حاجیوں کے بھیس میں قاتلوں کو دیکھا تو حسین نے آواز دی کہ عباس ہمیں یہاں سے سفر کرنا چاہیے، اور پھر حسین نے مدینہ چھوڑ دی۔ آپ کی آوازیں بلند ہو گئیں۔ وہ سلسلہ جو پہلی محرم کو شروع ہوا تھا آج ختم ہونے والا ہے۔ کل شام غریبہ ہے، بعد مغرب آپ یہاں تشریف لائیں گے، یہاں کے بعد مسجد بصرافی، اور پھر باغ والی کوٹھی، اور اس کے بعد پھر گول کوٹھی، اور پھر تمام مجالس آپ دیکھتے جائیں گے اور شرکت کرتے جائیں گے۔ یہاں کے بعد شیشہ والی گلی، پھر حاجی کربلائی میں امام باڑے کے بعد پھر نیچے، اور پھر وہاں سے آخری شام غریبہ لشکری تالاب میں۔ ہر مجلس میں شرکت کیجیے گا، اس لیے کہ سال بھر کا معاملہ ہے، سال بھر کا معاملہ ہے۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ مجلسیں ختم ہیں، آج اس سلسلے کی یہاں کی آخری مجلس ہے، کل شام غریبہ تک کی زحمت ہے، اس لیے کہ اب جو رات آ رہی ہے یہ حسین کی زندگی کی آخری رات ہے۔ دل بھر کر روئیے گا، آنسو بہائیے گا۔ اب میں آپ سے ہاتھ جوڑ کے یہ گزارش کر رہا ہوں، باقی آپ کو اختیار ہے، کیونکہ اب آپ کو کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، صرف حسین دیکھنے والے ہیں، کہ میں سمجھتا ہوں کہ آج رات سے شام غریبہ تک کم سے کم 24 گھنٹے تو صرف حسین کے ہو جائیے۔ آپ کو حسین کے علاوہ کوئی یاد نہ آئے، کسی کو سلام نہ کیجیے گا، اس لیے کہ کل حسین کو یہی غم تھا کہ اب مجھے کوئی سلام کرنے والا بھی موجود نہیں ہے۔ رو لیجئے، ابھی میں مسائل نہیں عرض کر رہا ہوں، بچے جو اگلے برس ہم ہیں اور یہ غم پھر ہے، جو چل بسے تو یہ اپنا سلام آخر ہے۔ شب عاشور اور روز عاشورہ کے کچھ آداب ہیں، سر و پا برہنہ چلیے گا، اس لیے کہ رسول اللہ کو واقعات کربلا کے بعد جب دیکھا گیا ہے تو سر و پا برہنہ دیکھا گیا۔ بال اجڑے ہوئے رہیں، کسی کو دیکھ کے سلام نہ کیجیے، سلام سلامتی کی دعا ہے۔ ارے جب حسین کا گھر باقی نہ رہا تو ہم اپنے گھروں کی سلامتی کی کیا دعا کریں؟ اور دعا تو بالکل نہ کیجیے گا، دعا کیجیے گا تو بس یہی دعا کیجیے گا کہ جن لوگوں نے حسین کو ستایا ہے پروردگار ان کے عذاب میں اضافہ فرما دے۔ عزیزوں،
کوہنیوں تک آستینوں کو چڑھائے رکھیے گا، کوہنیوں تک آستینوں کو چڑھائے رکھیے گا، اس لیے کہ حسین کربلا میں صبح سے عصر عاشور تک کوہنیوں کو آستینوں تک چڑھائے رہے اور لاشوں پر لاشیں اٹھاتے رہے۔ گریبان چاک رکھیے گا، اس لیے کہ جب قاسم جا رہے تھے تو حسین نے آگے بڑھ کے قاسم کے گریبان کو چاک کر دیا تھا۔ عزیزوں، کسی کی خیریت نہ پوچھئے گا، جب کوئی یاد آئے تو کربلا کا رخ کر کے آواز دیجئے گا، السلام علیکہ یا ابا عبداللہ۔ زہرا کا لال کربلا میں رلا رلا کے مارا گیا۔ ہائے حسین، ہائے کربلا، کربلا بس کربلا، حسین بس حسین۔ اس کے علاوہ آپ کو کوئی یاد نہیں آنا چاہیے، باقی آپ کی مرضی ہے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ آپ حسین والے کہلاتے ہیں۔ زہرا کے لال کو کربلا میں رلا رلا کے مارا ہے۔ آج 9 محرم ہے، آج 2 شہادتیں بیان ہوتی ہیں، کہیں شہزادہ علی اصغر کی شہادت بیان ہوتی ہے اور کہیں آقا حسین کی شہادت بیان ہوتی ہے۔ دونوں شہادتیں اپنی جگہ بڑی اہم ہیں۔ شہزادہ علی اصغر کی شہادت کو آپ یوں سمجھیں جیسے اسلام بغیر غدیر کے مکمل نہیں ہوتا، ویسے ہی کربلا بغیر علی اصغر کے مکمل نہیں ہوتا۔ یہ رباب کا بیٹا گہوارے میں ہے، حسین آتے ہیں، رات کی تاریکی ہے، گہوارے میں جھک کے علی اصغر کو دیکھتے ہیں، پپڑائے ہوئے ہونٹ نظر آتے ہیں، کملایا ہوا چہرہ نظر آتا ہے، رباب کے چہرے کو دیکھتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ پریشان نہ ہو رباب، علی اصغر ٹھیک ہیں۔ یہ کہہ کے گہوارہ جنبانی کرتے ہیں۔ حسین کے گہوارہ جنبانی کرنے سے علی اصغر کے چہرے پر مسکراہٹ آتی ہے، اور اس کے بعد حسین جھک کے کان میں کچھ کہتے ہیں، بچہ اطمینان سے ہو جاتا ہے، حسین چلے جاتے ہیں۔ میرا خیال ہے مجھے کسی کتاب میں تو نہیں ملتا، شاید شہزادہ علی اصغر حسین سے کہتے ہو، بابا ہم نصرت کے لیے تیار ہیں۔ حسین جھک کے کہتے ہو کہ میرے لال پریشان نہ ہو، جب ضرورت ہوگی میں آواز دے لوں گا، جب ضرورت ہوگی میں پکار لوں گا۔ رات اس طرح سے گزر گئی، صبح سے لاشوں پر لاشیں حسین اٹھاتے رہے، اب کوئی ناصر و مددگار باقی نہ رہا۔ خیمے میں آئے، زینب میں جا رہا ہوں، گہوارہ ہلنے لگا، بچہ کروٹیں بدلنے لگا، حسین نے گہوارے کی طرف دیکھا، دیکھ کے آواز دی، علی اصغر ٹھہرو۔ یہ کہہ کے حسین میدان میں آ گئے، آنے کے بعد آواز دی، حل من ناصر ینصرنا، کوئی ہے جو میری مدد کرے۔ اتنا کہنا تھا، شور گریہ خیمے سے بلند ہوا، حسین گھوڑا دوڑاتے ہوئے آئے، زینب کیا ہوا؟ کہا علی اصغر نے اپنے آپ کو جھولے سے گرا دیا۔ لاؤ میرے بچے کو مجھے دے دو۔ علی اصغر کو ہاتھوں پر لیا، میدان کا رخ کیا،
ابا میں بچے کو ڈھکے ہوئے ہیں. لوگ دیکھنے لگے حسین کیا لا رہے ہیں، لیکن ایک بلندی پر پہنچ کے ابا کا دامن ہٹایا. لوگوں نے دیکھا کہ ایک ننھا سا بچہ ہے. آواز دی اگر تمہیں مجھاری نظر میں خطا وار ہوں تو اس بچے نے کیا خطا کی ہے، اسے تو پانی پلا دو. فوج میں ہلچل ہوئی. حسین نے علی اصغر کو دیکھا. علی اصغر کے چہرے کو دیکھ کے کہا تم بھی حجت خدا کے فرزند ہو، بتاؤ انہیں کہ تم پیاسے ہو. ہاتھوں پر علی اصغر کو لیے ہوئے ہیں، ننھا سا کملایا ہوا چہرہ لشکر کی طرف کیا. خشک زبان، خشک ہونٹوں پر پھیری. لوگ منہ پھیر پھیر کر روئے. حسین سچ کہتے ہیں اس بچے کو پانی پلا دو. خدا لعنت کرے عمر سعد ملعون پر. نکل کے آیا آئینہ آئینہ حرملہ اور پاک کلام الحسین. حرملہ نکلا. جی بھر کے روئیے گا، ایسا نہ ہو کہ رباب کو یہ شکایت ہو جائے کہ میرا بچہ 6 مہینے کا تھا. لہذا حسین کے چاہنے والوں نے گریہ کم کیا. ایسے روئیے گا کہ رومال زہرا کے ساتھ چادر رباب بھی تر ہو جائے. حرملہ نکلا، کمان اٹھائی، 3 بال کا تیر چلے کمان میں جوڑا. بچے کے گلے کا نشانہ لیا. علی اصغر نے باپ کا چہرہ دیکھا، بابا خدا حافظ. حسین نے آواز دی میرے لال سے ڈالو. کمان کم کی، تیر نے فضاؤں میں کروٹیں بدلی. ایک تیر سے زخمی 2 ہوئے، گردن صغیر اور بازو امام. حسین نے تیر کو لگتے ہوئے دیکھا، آہستہ سے تیر کو نکالا. بڑی آسانی سے سن لیا نا آپ نے. میرے بعد لفظ نہیں ہے جو میں بیان کر سکوں. گود میں لیے ہوئے ہیں، بچہ ہاتھوں پر آئے، تیر پیواز ہے، گلے سے گزر کے یہ تیر بازو میں لگ چکا ہے. بازو میں لگ چکا ہے. حسین تیر نکالے تو کیسے نکالے؟ دونوں ہاتھوں سے بچے کو سنبھالے ہوئے ہیں. اب میں کچھ کہہ نہیں سکتا. ایک ہاتھ سے بچے کو سنبھالا، دوسرا ہاتھ بڑھایا، تیر کو کھینچا. ننھا سا گلا زخمی ہے، تیر نکل گیا، چلو خون سے بھر لیا. آسمان نے انکار کیا، زمین نے انکار کیا. انکار آسمان کو ہے، راضی زمین نہیں. اصغر تمہارے خون کا ٹھکانہ کہیں نہیں. بچے کو لاشے کو لیے ہوئے در خیمہ پر آئے. عجب منظر ہے خدا کی قسم. بچے کے لاشے کو لیے ہوئے آئے ہیں. آواز دی رباب. علی اصغر آ گئے. 7 مرتبہ حسین آگے بڑھے اور 7 مرتبہ حسین پیچھے ہٹے ہیں. اعمال عاشورہ میں یہ عمل ہے جس کی تاسیس آپ کرتے ہیں. آخر میں آواز دی رباب. علی اصغر آ گئے. رباب سے پہلے سکینہ آ گئی. دامن پکڑ لیا. بابا علی اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین سر جھکائے کھڑے ہیں. مجلس کہاں ختم ہو جائے گی مجھے نہیں معلوم. بابا علی اصغر کو پانی مل گیا، سکینہ پیاسی رہ گئی. حسین خاموش کھڑے ہیں، سکینہ دامن پکڑے ہوئے ہیں. رباب آ گئی.
غور سے سکینہ کو دیکھا، جناب سکینہ نے فرمایا بابا کوئی بات نہیں، یہ تو میرا بھائی ہے، میرا بھائی چھوٹا تھا، اسے پانی مل گیا یہی کافی ہے، آپ پریشان نہ ہو، سکینہ پانی نہیں مانگے گی، اس لیے کہ چچا کو پانی لینے بھیج کے دیکھ چکی ہوں، اے بابا میں آپ کو کھونا نہیں چاہتی، زبان کری ہے خاموش، حسین خاموش کرے کہ ایک مرتبہ فضا دوڑتی ہوئی زینب کے پاس آئی، کبھی بھی غضب ہو گیا، کہا کیا ہوا؟ کہا یہ مجھے نہیں معلوم کیا ہوا، لیکن ایک منظر عجیب ہے، کیا دیکھا؟ میں نے دیکھا حسین آغوش میں علی اصغر کو لیے کھڑے، سکینہ دامن سے لپٹی ہوئی ہے، سامنے رباب خاموش سر جھکائے کھڑی ہے، کوئی کچھ بولتا ہی نہیں ہے، بس جیسے ہی سنا زینب توجہ اٹھی، فضا میں سمجھ گئی کیا ہوا، تیزی سے آئی، سکینہ کو گود میں اٹھایا، رباب کے کاندھے پر ہاتھ رکھا، پھر آواز دی بھیا ذرا آبا کا دامن ہٹاؤ، حسین نے یہ کہتے ہوئے دامن ہٹایا، اے زینب میرے بچے کو تیر سے شہید کر دیا، کہنے میں کوئی بدبا ہو گیا، بس ایک منزل اور مجلس ثواب، حسین نے اس لاشے کو پھر اٹھایا، خیمے کی پشت پر آئے، ذوالفقار کو نکالا، ننھی سی تربت بنائی، اصغر کو دفن کرنا چاہتے تھے، قاصد صغرا آ گیا، حسین کو خط دیا، حسین پڑھتے رہے روتے رہے، قاصد نے تیرے خیمہ کی طرف دیکھا، حسین نے کہا میری زندگی میں کیا دیکھتا ہے؟ کہا آپ کی بیٹی نے کچھ زبانی بھی کہا تھا میرا ایک چھوٹا بھائی علی اصغر ہے، وہ گھٹنیوں چلتا ہوا اگر تیرے خیمہ تک آ جائے اٹھا کے میری طرف سے پیار کر لینا، حسین نے ابا کا دامن ہٹایا، بھائی علی اصغر وہاں نہیں، علی اصغر تو میری آغوش میں ہے، خون بھرے ہوئے چہرے پر چہرہ رکھ دیا، اے میرے لال تمہاری بہن نے تمہیں پیار کہلایا ہے، تمہاری بہن نے تمہیں پیار کہلایا ہے، ننھی سی تربت بنائی، رخسارہ رکھ کے روئے، بہت دیر تک روتے رہے، ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے، شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے، رخصت کے لیے خیمے میں آئے، سیدانیوں سے رخصت ہوئے، میدان کارزار میں آئے، لیجے شمر خنجر لے کے چلا، پتھروں پر کند کرتا ہوا چلا، حسین کے قریب پہنچا، آپ سنیں کیا ہوا، خنجر سے گلا کیسے کٹا، جب چھری چلائی چھری پلٹ گئی، شمر کہتا ہے میں نے 12 ضربے لگائی، سر تن سے جدا ہو گیا، سر نو کے نیزہ پر بلند ہو گیا، بس 2 جملے اور مجلس تمام، عجیب و غریب منزل تھی، حسین شہید ہو گئے، خیموں میں آگ لگ گئی، سیدانیوں کے سروں سے ردائیں چھن گئی، اب سروں کی گنتی شروع ہوئی، ایک سر کم ملا، کسی نے کہا حسین کا ایک چھوٹا بچہ بھی مارا گیا، اس کا سر نہیں مل رہا ہے، ہمارے ساتھ نے کہا معلوم ہوتا ہے حسین نے اپنے بچے کو کہیں دفن کر دیا، میں تلاش کرتا ہوا لاتا ہوں، کلیجہ تھام کے سنیے گا، سیدانیہ خاک پر بیٹھی ہوئی ہے، ماں بھی بیٹھی ہوئی ہے،
علی اصغر کا لاشا ڈھونڈا جا رہا ہے، ایک لمبا نیزہ لیے ہوئے زمین پر مارتا ہوا آگے بڑھ رہا ہے، چاہتا ہے کہ اللہ سا لاشا مل جائے، کبھی ادھر لاشا نیزہ مارتا ہے، کبھی ادھر نیزہ مارتا ہے۔ زینب اور رباب دیکھ رہی ہے، رباب کہتی ہے اے بی بی زینب، ارے میرا بچہ، ارے میرا بچہ۔ زینب دیکھ رہی ہے، کوئی جواب نہیں دیتی ہے۔ اب جو زینب نے دیکھا کہ اب نیزہ وہاں پڑنے والا ہے جہاں علی اصغر دفن ہے، آگے بڑھی، رباب کو گلے سے لگا لیا، اے بی بی ادھر نہ دیکھنا، اے بی بی ادھر نہ دیکھنا۔ اب نیزہ کچھ دور تک گیا، اب جو نکالا علی میں ایک ننگا